لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ علیم بذات الصدور الحی القیوم ذو الجلال والاکرام کی حمد و ستائش کے بعد درود و سلام سید القولین آمینہ کے لال بہتر حسن و جمال امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور پر معزز عزیزان وقار، آج کا میرا موضوع ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا تھا۔ آج 27 سفر المظفر ہے، اس کے بعد ربیع الاول کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ربیع الاول کا جس میں آپ کی پیدائش بھی ہے اور آپ کی وفات بھی ہے۔ آپ کی ولادت کے اندر اگرچہ اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن آپ کی وفات کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ برکیف آپ کی آمد کا مقصد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے 3 مقامات کے اوپر آپ کی آمد کا مقصد ذکر کیا۔ اس حال احوال کو بیان کرنے سے قبل میں آپ کو سیدنا عیسیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے درمیان جو وقفہ تھا وہ تقریباً 650 سال کا بنتا ہے۔ اس وقفے کے اندر عرب کے حالات کیا تھے؟ جاہلیت، بت پرستی، ظلم و ستم، عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا، جس طرح وراثت کے مال کو تقسیم کیا جاتا ہے، اسی طرح عرب کی جاہلیت کے اندر عورتوں کو وراثت کی طرح تقسیم کیا جاتا۔ چوری چکاری عام تھی، لوٹ مار عام تھی، شراب نوشی، سود خوری، ہر طرف ظلمات ہی ظلمات چھائے ہوئے تھے۔ پھر ان ظلمات کو دور کرنے کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ سے ایک دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، ان میں ایک ایسا رسول بھیج، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، جو ان میں سے ہو۔ اس بات کو سمجھو، ہم انسان ہیں، انسان کو سمجھانے کے لیے خالق ارض و سما نے جتنے انبیاء کو مبعوث کیا وہ سارے کے سارے انسان تھے۔ جہاں جہاں نبی کی ضرورت پیش آئی، اللہ نے انہی کی زبان کے اندر نبی کو مبعوث کیا۔ اس کی بات کو سمجھنا سمجھانا آسان ہوتا ہے،
پہلا مقصد یہ تھا کہ رسول منہم، جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم، وہ ان پر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو وہ کتاب حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کا تزکیہ کرے، ان کے نفسوں کو پاک کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ سامعین اکرام، یہ تعلیم آج جس کو ہم حاصل کر رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، کچھ کر چکے ہیں، اس تعلیم کا اس دور میں فقدان تھا، اتنا کہ بیت اللہ جس کی تجدید کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اہم کردار ادا کیا، ان کے اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے گئے، جن کو ہر نئے دن کے ساتھ ایک نیا رب لا کے اس کی پوجا پاٹ کی جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ آپ نے شرک کو ختم کرنا ہے، توحید کے بول کو، توحید کا پرچار کرنا ہے، لوگوں تک اس کا پیغام پہنچانا ہے۔ آپ جس نبی کی مرضی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اس کا پہلا پیغام یہی ملے گا کہ ایک اللہ ارض و سما کی عبادت، باقی کسی کی کوئی عبادت جائز اور لائق نہیں۔ اگر عبادت کے لائق کوئی ذات ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس جملے کو، اس فکرے کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ذرا اپنے معاشرے کی طرف نظر دوڑائیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو بھیجا کہ آپ شرک کو ختم کریں، توحید کا پرچار کریں۔ یہ جاہلیت کی رسم تھی، کیا ہم نے اس رسم کو، اس طریقہ کار کو ختم کیا؟ ہمارا دعویٰ ہے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ جس شخص سے محبت کی جائے اس کی ہر ادا، ہر بات مانی جاتی ہے، تسلیم کی جاتی ہے، اس کی کوئی بھی بات رد نہیں کی جاتی۔ جب رد نہیں کی جاتی تو پھر اس میدان کے اندر ہم نے اللہ رب العالمین کی اور آپ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی بات کو صحیح طرح اہمیت نہیں دی۔ اگر دی ہوتی، آج ہمارے معاشرے میں کوئی بھی نہ پکی قبر ہوتی، تو نہ میلہ ہوتا، نہ ٹھیلا ہوتا، نہ سجدے گاہ ہوتا، نہ کوئی قبروں کو عبادت گاہ بنایا ہوا ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے پیغام کو، توحید کے پرچار کو مانتے ہوئے ایک اللہ کے سامنے جھکا جاتا۔ سامعین اکرام، مکے کے کافر مشرکین بھی اللہ کو خالق مانتے تھے، لیکن اپنی قربانیاں، اپنی عبادات ساری کی ساری بتوں کے نام پر کرتے تھے۔ کیا آج ہمارا بھی وہی طریقہ کار نہیں ہے؟ یتلو علیہم، پیغمبر کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان کا آ کے قرآن مجید کی تلاوت کو سناتا، کرتا، اور یہ اس پر عمل کرتے ہوئے قرآن مجید کے احکامات کو، اس کے نظام کو اپنے اوپر نافذ کرتا۔ کیا ہمارے اوپر وہ عمل نافذ العمل ہے؟ بالکل نہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ آ کے لوگوں کو کتاب حکمت کی تعلیم دیتا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حکمہ سے مراد جو لیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو لیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ،
وہ ان کا تزکیہ کرتا. تزکیہ کیا کیسے کیا؟ میرے نبی نے جب اسلام کے پرچار کو عام کرنا شروع کیا، آپ کے اوپر کتنی تکالیف آئی، کتنی مشکلات آئی. طیف کی وادی کا جب ہم قصہ پڑھتے ہیں، وہ تاریخ کے اندر ہم وہ الفاظ پڑھتے ہیں، ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف وہاں یہ قصور تھا کہ طیف والوں کو کہنے گئے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تملک العرب والعجم، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، تم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ترین انسان بن جاؤ گے. وہاں کے کماس لٹیروں نے، نوجوانوں نے آپ کے اوپر پتھروں کے ساتھ حملہ کیا، آپ کو زخمی کیا، لہو لہاب کیا، آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا. خون اتنا بہا کہ آپ کے جوتوں کے اندر آپ کے پاؤں جم گئے، آپ اپنے پاؤں کو اٹھا نہ سکتے تھے. صرف اس لیے تھا کہ آپ ان کو صرف ایک اللہ کے آگے جھکانے کا سبق دینے کے لیے تھے. وہ بات اور آج کی بات، آج بھی آپ لوگوں کو یہ اعلان، یہ پیغام پہنچائیں کہ قبر کے آگے جھکنا، سجدہ کرنا حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، عبادت اللہ کی ہے. وہ آگے سے آپ کو 100 طویلیں بنا کر کے دیں گے، وہ کہیں گے یہ ہماری سیڑھیاں ہیں، یہ ہمارے واسطے ہیں. اللہ ہماری ٹریک سنتا نہیں ہے. اللہ تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. سامعین، ہمیں باتیں کرنی نہیں آتی، ہمیں اپنے رب سے گفتگو کرنی نہیں آتی. جب مانگنا ہی نہیں آتا، باتیں کرنی نہیں آتی، ہاتھ اٹھانے ہی نہیں آتے، تو پھر ہم ایسے ہی اپنے ایمانوں کو کمزور کرتے ہوئے، کبھی دائیں بائیں کی باتیں سنتے ہوئے، پھر ہم ان قبروں کے سامنے جا جھکتے ہیں جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے مرو مٹی کے نیچے دفنایا ہوا ہوتا ہے. قرآن مجید کا دوسرا مقام سماعت کیجیے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے. اگر یہ احسان نہ ہوتا، آج ہمارا حال بھی وہی ہوتا جو آج انڈیا کا حال ہے. جگہ جگہ پر مورتیاں ہوتی، جگہ جگہ پر ایسے ایسے دربار بنائے ہوئے ہوتے جہاں گھنٹیاں بجا کے ان کے سامنے جھکا جاتا. اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر مومنوں احسان کیا ہے. مخاطب ہی اللہ نے مومنوں کو کیا ہے، ایمان والوں کو کیا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کر دیا ہے. احسان کیا کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جو پیغمبر تمہاری طرف مبعوث کیا گیا ہے، جو پیغمبر تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، وہ پیغمبر آیا ہی تمہارے نفسوں میں سے ہے. جس طرح تم انسان ہو، اسی طرح وہ پیغمبر بھی انسان ہے. من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. پیغمبر یہ سارے احکامات لے کر کے آیا. لانے کا مقصد کیا تھا؟ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. جو پہلی دور جاہلیت کی رسومات ایجاد تھی، جو پہلے لوگ گمراہیوں کے اندر مبتلا تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان گمراہیوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. لیکن افسوس، سخت افسوس ہے کہ ہم نے باقی باتوں کے اندر زبانی کلامی ہم نے پرچار کیا، بازاروں کے اندر فلیکسز اویزاں کی، اشتہارات لگائے
جائے محافل منعقد کی گئی، ان محافل کے اندر اللہ کے رسول کی تعریفات کی گئی، آپ کے لیے نعت خوانی کی گئی، سب کچھ کیا گیا، لیکن جب عملی میدان کی باری آتی ہے ہم عملی میدان کے اندر صفر ہیں، ہم صرف زبانی محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو اپنانے کے لیے 20 بار سوچتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ جیسے ہی پیغمبر کا فرمان ہمارے سامنے آتا، اللہ کا کلام ہمارے سامنے آتا، ہم اپنے سر کو خم کر دیتے اور اس کے اوپر اگر ہماری گردن کٹانی پڑتی ہم اپنی گردن کو کٹانا منظور کر لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو کبھی بھی رہ گاہ جانے نہ دیتے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ کے رسول عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ پہلے لوگ نہ عدل کرتے، غریبوں کے اوپر امیروں کی جانبداری تھی، وہاں بھی امیروں کا نظام قائم تھا، وہاں بھی شخصیت پرستی کی پرستش کی جاتی تھی، وہاں بھی غریبوں کو لوٹا جاتا تھا۔ آج ہمارے ہاں بھی وہ وڈیرا سسٹم موجود ہے، وہ نظام موجود ہے جہاں غریب کو روندا جاتا ہے، امیر کے لیے اس کے لیے پروٹوکول بنایا جاتا ہے، سہولیات بنائی جاتی ہیں، سب کچھ کیا جاتا ہے۔ یعنی اس قرآن کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا، وہ مقصد ہم نہیں سمجھ سکے، اس نظام سے ہم باہر نکل نہیں سکے جو دورہ جاہلیت میں رائج تھا، آج بھی وہی نظام ہمارے اندر قائم ہے۔ ہم اپنی سوچوں کو بدل نہیں سکے، ہم اپنے نظام کو بدل نہیں سکے، ہم اپنے معاشرے کے اندر جس نام کے اوپر یہ ملک بنایا گیا تھا اس نظام کو قائم نہیں کر سکے۔ یہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں ہمارا حال اس وقت کیا ہے۔ ہم سب کو علم ہے کہ ہمارے ان 4 بٹنوں کے نیچے ہم کیا ہیں، ہم کو بھی علم ہے کہ ہم کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، آپ کی باتوں کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، سب کو علم ہے۔ ہماری نمازوں کے اندر فرق ہے، ہماری تکبیروں کے اندر فرق ہے، ہماری اذانوں کے اندر فرق ہے، ہماری مساجد کے اندر فرق ہے، ہمارے لوگوں کے اندر فرق ہے، ہمارے رسم و رواج کے اندر فرق ہے، ہمارے اسلام کے اندر فرق سمجھا جاتا ہے، ہمارے دین کے اندر فرق سمجھا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے ایجاد کی ہوئی ہے، یہ ہم لوگوں نے بنائے ہوئے قانون اپنے اوپر لاگو کیے ہوئے ہیں۔ جب بات ماننے کی باری آتی ہے تو یہی کلمہ سننے کو ملتا ہے، یہی بات ماننے کو ملتی ہے کہ معاشرہ ایسے کرتا ہے، ہم بھی ایسے کریں گے۔ میرے بھائیوں، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ بات میرے پیغمبر نے ایسے کی ہے، میں اس بات کے اوپر عمل کروں گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، بہت بڑا احسان کر دیا ہے، تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیج دیا ہے، تمہارے اندر عدل و انصاف کو سکھانے کے لیے پیغمبر کو بھیج دیا ہے، تمہارے اندر وراثت کی تقسیم کے لیے اللہ رب العالمین نے جو قانون وضع کیا اس کے احکامات قرآن میں نازل کر دیے، اس کا طریقہ کار اللہ نے حدیث کے اندر وضع کر دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو سمجھانے کے لیے آگے، اللہ کے پیغمبر دلوں کا تزکیہ کرنے کے لیے آگے، اللہ کے پیغمبر نفسوں کے اندر سے حسد، بغض، کینہ اس کو ختم کرنے کے لیے آگے، ہماری اخلاقیات کو بہتر کرنے کے لیے آئے۔ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں بتلایا ہے کہ کس طرح لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، کس طرح تم کھانا کھاتے ہو، کس طرح تم نے زندگی گزارنی ہے، کس طرح تم نے پانی پینا ہے، ساری کی ساری باتیں اللہ کے پیغمبر نے ہمیں بتلائی ہے۔
لیکن ہمارا ریسٹورنٹ میں کھانے کا طریقہ اور ہے، گھروں کے اندر کھانے کا طریقہ اور ہے، بازاروں کے اندر کھانے کا طریقہ اور ہے، تو پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی سے محبت کے سچے ہونے میں دعویٰ جو کیا ہے وہ سچا ہے؟ وہ دعویٰ کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ جو بات ماننے والی تھی وہ تو ہم نے مانی نہیں، جو بات تسلیم کرنے والی تھی وہ تو ہم نے کی نہیں۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے جو پیغمبر ہماری طرف مبعوث کیا، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا صلح الجسد كله، تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تمہارا سارا جسم درست ہوتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ جَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ لوتھڑا خراب ہوتا ہے تمہارا پورا وجود خراب ہوتا ہے، تمہارا پورا وجود بدبودار ہو جاتا ہے، وہ گوشت کا لوتھڑا اس کو خراب کر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں الا وہی القلب، سن لو وہ لوتھڑا، وہ گوشت کا ٹکڑا وہ تمہارا دل ہے۔ تمہارے دل کے اندر جو باتیں موجود ہیں، اگر تم اس کو اپنے لوگوں کے لیے پاک نہیں کرتے، اپنا تزکیہ نہیں کرتے، اپنا محاسبہ نہیں کرتے، تو تم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو سمجھا نہیں۔ ہمارے ہاں رائج ہے کہ اللہ کے پیغمبر باتیں بنائی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، سنوائی جاتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر بشر نہیں، نور ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے کہ اے میرے پیغمبر آپ اپنی زبان نبوت سے یہ اقرار کر کے لوگوں کو بتا دیں قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، تمہارے جیسا ہی ہوں، میرے اوپر وحی کی جاتی ہے، لیکن ہے تمہارے جیسے، لیکن مرتبے میں مقام میں ہم سے بڑے اوپر ہے۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے آپ نبی پاک کی صحیح طرح وہ تعریفات نہیں کرتے۔ میں منبر رسول پر کھڑا ہوں، سامنے قرآن مجید پڑھا ہے، میں رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جتنا احترام ہم کرتے ہیں، جتنا احترام نبی پاک کی تعریف ہم بیان کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا۔ ہم نبی پاک کی صحیح سنت کو وضع کرنے والے لوگ ہیں، ہم صحیح نبی پاک کی سنت کا پرچار کرنے والے لوگ ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنانے والے لوگ ہیں۔ میرا آج کا آپ کو پیغام بھی یہی ہے، میرا آج کا میسج بھی آپ کو یہی ہے، مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، دنیا نے فنا ہو جانا ہے، چھوڑو دنیا کے رسم و رواجوں کو، چھوڑو دنیا کی باتوں کو، دنیا کی دلیلوں کو اہمیت دینا چھوڑو۔ اگر کسی دلیل کو اہمیت دینا ہے، نبی پاک کی زبان کو اہمیت دینا سیکھو، رب کے فرمان کو اہمیت دینا سیکھو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم چاہتے ہو تم سے تمہارا رب پیار کرے، تم چاہتے ہو تم اپنے رب کو محبوب ہو جاؤ، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ پیغمبر جی آپ ان سے کہہ دیجئے میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری سنت کو مانو، میرے طریقے کار پر چلو، تمہارا رب تم سے پیار بھی کرے گا، تم کو معاف بھی کرے گا، معاف کر کے خال کے ارض و سما تمہیں جنت کا داخلہ بھی عطا کرے گا۔ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ سب کچھ کرنے پر قدرت رکھنے والا خالق ارض و سما ہے۔ اس اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، ہمیں یہ میسج دیا ہے کہ آپ اپنے نبی کی بات پر عمل کیجئے، اپنے رب کے فرامین پر عمل کیجئے، تم دنیا جہان کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں رب کا قرآن پڑھ رہا تھا، ایک اور مقام میرے سامنے آیا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔
وہ اللہ ارض و سما نے والذی بعث فی الامیین امی لوگوں کے اندر اپنا رسول بھیجا، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، شعر و شاعری جانتے ہیں، عرب کی بات کر رہا ہوں، عرب لکھنا پڑھنا بہت کم جانتے تھے، شعر و شاعری میں بڑی مہارت رکھتے تھے، بلاغت اور فصاحت میں ان کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں تھا۔ اسی لیے یہ قرآن جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل کیا، 23 سالہ زندگی کے اندر جو نازل ہوا، یہ بھی فصاحت اور بلاغت سے بھرا ہوا ہے۔ آج تمہاری سائنس جتنی ترقی کر رہی ہے، قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے ترقی کر رہی ہے۔ یہی اللہ رب العالمین یہاں سمجھانا چاہ رہا ہے، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ کے فرمان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اپنا تزکیہ کرنے کی کوشش کیجئے، اپنے نفسوں کو پاک کرنے کی کوشش کیجئے، چھوڑیں یہ دنیا کے فرقہ وارانہ تعصب کو اپنے سینوں سے باہر نکالیں۔ میں ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا اسلام ایک ہے، ہم انسان ایک ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ خالق ارض و سما نے فرمایا کہ میں انسان کو پیدا اس لیے کرنے جا رہا ہوں کہ یہ میری عبادت کرے گا، جن کو پیدا کرنے اس لیے جا رہا ہوں یہ میری عبادت کرے گا۔ حالانکہ اس سے پہلے فرشتے اللہ کی عبادت خوب کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا انسان کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گناہ کرے گا، مجھ سے توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، میں رب اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ انسان نسیان کے مادہ سے بنا ہے، بھول جاتا ہے، غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے۔ کامیاب وہ ہے جو غلطی ہونے کے بعد واپس لوٹ آتا ہے، واپس لوٹ آنے کے بعد اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے بعد پھر اپنی زندگی کو اس راہ پر چلانے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اس کے لیے راستے کو وضع کیا ہوا ہوتا ہے، وہ پھر اس راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ سامعین اکرام، اللہ کے رسول کی بعثت کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میں آپ کو پھر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ اگر اپنی محبت کا دعویٰ سچا کرنا چاہتے ہیں، اپنے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں، تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں اور میں یہ امید بھی کرتا ہوں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عملیات کو بھی اپنائیں گے، آپ کے مشن کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ مشن کو اپنائیں گے تو دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم آپ کے مشن کو نہیں اپناتے، آپ کے طریقہ کار کو نہیں اپناتے، دنیا کے اندر دنیا کو راضی کرنے کے لیے بازاروں کو اگر زینت بنایا جاتا ہے، محافل سجائی جاتی ہے، اس میں بے نماز بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں اللہ کے رسول کی توہین کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر آپ سمجھ جائیے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت کا اقرار کیا ہے یا اپنی زبان سے الفاظ بیان کیے ہیں، آپ اس دعوے کے اندر جھوٹے ہیں، میں بھی جھوٹا ہوں، آپ بھی جھوٹے ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے عمل کیا ہے، آپ کی ایک سنت کو بھی سن کے لوگوں تک پہنچایا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اس آدمی کے چہرے کو تور و تازہ رکھے، خوشحال رکھے، جو میرا ایک پیغام سنتا ہے، اس کو زندہ کرتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا ہے، لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، وہ بندہ، وہ آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر قفل لگ چکے ہیں، تالے لگ چکے ہیں؟ ہم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے پاس اتنی بڑی قرآن مجید جیسی کتاب موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہم دائیں بائیں شائیں بائیں راستے تلاش کرتے ہیں، ہیلے تلاش کرتے ہیں۔ اس سے رہنمائی لیجیے، یہ برکت کا باعث ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، اور جس گھر میں یہ اس کی تلاوت ہی نہیں ہوتی شیطان کے بسیرے ہوتے ہیں۔
ٹیڑے ہوتے ہیں، رزق اٹھ جاتا ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کا غضب اور ناراضگی نازل ہوتی رہتی ہے۔ یہ آپ لوگ بڑے سمجھدار ہیں، بڑے دانا ہیں، بڑے فہم و تفہیم والے لوگ ہیں، آپ کو اس بات کو بخوبی سمجھنا چاہیے کہ ہماری رہنمائی کے لیے اگر کوئی چیز وضع کی گئی ہے اور ہے موجود، وہ قرآن مجید ہے۔ یہی ہماری ہدایت کا مرکزی منبع ہے، ہم اسی سے ہی اپنی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی کے اوپر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی زندگی کو قائم کیا ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے ہیں۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، پتھر دلوں کو آپ نے موم کیا ہے، موم دلوں کو اللہ نے اسلام میں داخل کیا ہے، وہی اسلام میں داخل ہونے والے آپ کے محافظ بھی بنے ہیں، آپ کے وزیر بھی بنے ہیں، آپ کے اوپر جانے نثار کرنے والے بھی بنے ہیں۔ وہ صحابہ تھے۔ ہم کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن مجید پر عمل کر کے اپنے دعوے میں سچا ہونے کی کوشش کریں، تاکہ کل قیامت کے دن ہم اپنے رب کو وہ چہرہ دکھا سکیں جس چہرے کے ساتھ ہم نے قرآن پر بھی عمل کیا، نبی پاک کی سنت پر بھی عمل کیا، آپ کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ دونوں جہانوں میں ہمیں کامیاب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔